السلام علیکم اسٹوڈینٹس، رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ کلاس 8 میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ چیپٹر 6 ہم لوگ ریڈ کر رہے ہیں اور آج ہم چیپٹر 6 کا پارٹ 3 ریڈ کریں گے۔ ویک 7 کا یہ ڈے 3 ہے۔ جس چیپٹر کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں اس کا نام ہے ودائع فقیر۔ لاسٹ پارٹ 2 میں اسٹوڈینٹس ہم نے پڑھا تھا کہ ودائع فقیر جو ہیں وہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے کچھ لے کر آتا ہے یا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو روزی پہنچانے کا وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ یہ بات کس حد تک سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے جب دیہاتی کو واپس جاتے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ واپس چلا گیا تو پھر رات بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک دیہاتی ان کے لیے کھانا لے کر آیا تھا گاؤں سے، تو اور جب اس نے دیکھا کہ ودائع فقیر تو ہے ہی نہیں، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھ کر گیا تھا، تو اس کا یہ اندازہ تھا کہ وہ بھی درخت کے نیچے ہی ہوگا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ودائع فقیر درخت کے نیچے نہیں ہے تو وہ کھانا لے کر واپس جانے لگا۔ جب ودائع فقیر نے دیکھا کہ یہ تو کھانا لے کے واپس جا رہا ہے اور اگر یہ چلا گیا تو میں تو رات بھر بھوکا رہوں گا اور مجھ سے اب مزید بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اس کے واپس جانے کے ڈر سے ودائع فقیر نے ہلکا سا آہستہ سے کھنکارا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تاکہ دیہاتی کو اندازہ ہو جائے کہ میں یہیں پر ہوں۔ ان کی آواز سن کر دیہاتی نے پلٹ کر اوپر دیکھا۔ اس نے سوچا کہ شاید جنگلی مسافر جو ہے وہ جنگلی جانوروں کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ خود بھی درخت پر چڑھا اور اس نے ودائع فقیر کو کھانا دیا اور پھر اپنے گھر کی راہ لی، یعنی گاؤں واپس چلا گیا۔ تو ودائع فقیر نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس طرح وہ کھانا ودائع فقیر تک پہنچ گیا۔ ودائع فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب جسم میں کچھ طاقت آئی تو سیدھا مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، آپ کی بات اس حد تک تو بالکل صحیح نکلی کہ اللہ تعالیٰ گاؤں سے جنگل تک روزی پہنچاتا ہے، لیکن درخت کے نیچے سے اوپر تک روزی منگوانے کے لیے انسان کو خود بھی کھنکارنا پڑتا ہے، ورنہ رزق واپس چلے جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب یہ جو پورا انہوں نے تجربہ کیا، پوری بات کی تحقیق کی، اس کا انہوں نے یہاں پر نچوڑ بتایا اور وہ نچوڑ انہوں نے اپنی کہانی کے لحاظ سے بتایا، لیکن ہمیں اس چیز کو اس طرح ہی سمجھنا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان سے روزی کا وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کی نصیب میں جو روزی ہے وہ اس تک پہنچے گی، لیکن اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح یہاں سے مراد ہے ودائع فقیر کا کہنا کہ اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کھنکارنا پڑا تھا، یعنی میری محنت کچھ نہ کچھ محنت شامل تھی۔ اسی طرح ہر انسان کو اپنے حصے کی روزی اس کو ملتی ہے، لیکن اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو خود بھی ہاتھ پاؤں مارنا پڑتے ہیں۔ پکا پکایا حلوہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ورنہ رزق واپس چلا جاتا ہے یا رزق کے واپس چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کہانی کا جو مورال ہے، جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے، جو اس کہانی سے سبق حاصل ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ سچ یہی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں سمجھائی ودائع فقیر صاحب نے اپنے انداز میں، جو کہ ان کا ایک انداز تھا، وہ روزمرہ کی زندگی سے کچھ باتیں لے کر ان باتوں کی تہہ تک جاتے تھے، وہ ان سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کہانی کا بھی انہوں نے ایک مولوی کی ایک بات کو لے کر اس کی تہہ تک پہنچے اور اس کو واقعی اس تک تہہ تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اگر کہتا ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے، اور اس سچائی کو پھر وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں کہ یہ واقعی آزمائی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ یہ چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پورا چیپٹر آپ دوبارہ سے ریڈ کیجیے گا اور اگر ہو سکے تو ودائع فقیر کی آپ لوگ نیٹ پر یا کسی اور ذریعے سے بھی ودائع فقیر کے بہت سے قصے ہم موجود ہیں، آپ ان کو ریڈ کیجیے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی ایک شخصیت تھی اور کتنے سادہ انداز میں یہ اتنی گہری بات کہہ جانے والے انسان تھے۔ ان کی واقعات آپ پڑھیں گے تو آپ واقعی انسپائر ہوں گے ان سے۔ اوکے، آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ، اللہ حافظ۔